اور میں آپ کو آپ لوگوں کے سامنے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے یہ راز کی بات ہے. اچھا ہے میں وہ بتا دوں. میں یہ لوگوں سے بات چیت کرتے یہ وہ تو ریسرچ وغیرہ تو ہم پہلے بھی کرتے تھے, ایسے نہیں تھے کہ ہم بالکل ہی بیوقوف تھے. لیکن یہ جو ایکسپیرینس میرا رہا نا 3 سال کا, یہ بہت مطلب مجھے, میں سمجھتا ہوں اللہ علی صاحب سے زیادہ مجھے موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا, کیونکہ وہ پرسنلی کمیونیکیٹ تو نہیں کرتے نا, مجھے کرنا پڑا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ سب سے بڑی گمراہی پتہ ہے کیا ہے مسلمانوں میں؟ یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. عاصم بھائی آپ کی نظر. جی جی تھینک یو. میں راز بتا رہا ہوں. سب سے بڑی مسلمانوں کی جو گمراہی ہے نا وہ ہے نیکی. واہ واہ, بڑی زبردست بات کی. اور مجھے آپ 1 منٹ دیں, میں اس کا تیا پاچا کر کے رکھ دیتا ہوں. اس وقت چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کو سکھایا کیا گیا ہے. سنی کو کہا جاتا ہے عمل کرو, شیعوں کو کہا جاتا ہے اعمال کرو. کچھ نہیں بتایا جاتا اور ثواب ملے گا. وہی نیکی کرو نا, نیکی کا مطلب ثواب ہے. اب لفظ بدلتے جائیں کیا فرق پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عقائد پہ, آپ کا جو ایمان ہے اس پہ کوئی نہ دھیان ہے نہ فوکس ہے. اور اس وجہ سے جو قرآن ذکر کرتا ہے نا کہ وہ لوگ جو اکڑہا ہیں, جو اکڑ گئے ہیں, اور پتہ کس چیز پہ اکڑ رہے ہیں؟ وہ اکڑ رہے ہیں اپنی نیکی پہ. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100%. بہت اچھی بات کی, بہت زبردست. موقع دیں. اس میں یہ لوگوں کو جب آپ ہدایت دیں نا تو یہ نہیں لیں گے ہدایت, کیونکہ شیعہ ہو یا سنی ہو, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے یہ عمل, یہ نیکیاں کی ہیں, یہ ہمیں کام آئیں گی. صحیح بات ہے. اگر ان کی گمراہی ہوتی نہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں بیسیکلی. آپ نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. دولت ہے بس, جو عبادتیں ہیں وہ ان کو بچا لیں گی. جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آپ کنٹینیو کریں. یہ کہہ رہے, میں نے ان کے جو میں ان کی ڈیپتھ میں گیا ہوں نا, میں نے کہا یہ ان کا پرابلم تو سمجھ آئے نا شیعوں کا کیا ہے. کہہ رہے یار مطلب ان کا دل یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, اگر ہم کہیں غلط بھی ہوں گے نا عقائد میں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. بڑی مزے کی بات کی. غالباً سورہ زلزال ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور اس حال میں پیش کیے گئے کہ وہ دنیا میں نیکیاں کرتے کرتے تھک چکے تھے اور روز محشر انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ انہوں نے اتنی نیکیاں کی کہ وہ تھک گئے تھے اور مر گئے اس حالت میں. صحیح. اور روزے محشر یہ تو بڑی مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنا ہے, روزے نمازیں منہ پہ مار دیے جائیں گے. وہ کہتے وہ تکبر کی وجہ سے مارے جائیں گے. چھوڑو نا بھائی, اپنی طرف سے تم چیزوں کو بناتے ہو. پھر مولویوں نے کہانی کرائی جی سنیوں کو کہ جی وہ آپ نے تکبر میں کام کیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے, اسی لیے وہ نیکیاں ضائع ہو گئے. نہیں, نیکیاں تھیں جبھی تو قرآن کہتا ہے وہ نیکی ہے. صحیح, اس کا ایکنالج کیا نہیں ہوتی تو قرآن اسے نیکی نہ کہتا. لیکن ان نیکیوں کو کرتے کرتے وہ تھک گئے اور روزے محشر غلط عقائد ہونے کی وجہ سے وہ رد ہو گئیں. بات یہ ہو رہی ہے, یعنی کہ ساری بالکل ویسٹ ہو گئی. بالکل آپ سوچیں نا کہ اتنی نیکیاں کہ وہ کرتے کرتے تھک گئے. اور دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, اس پہ یہ مرزا سے بھی سوال کیا گیا تھا, مرزا نے کہا یار یہ واللہ عالم ہمارے بس کی بات نہیں, یہ اس کا اپوزٹ بتا رہا ہوں, وائس ورسا. اور پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وہ لوگ لائے جائیں گے اور ان کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے, اور اللہ ان کے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا, ان کے گناہوں کو. دیکھیں مطلب وہ لائے جائیں گے, ان کے گناہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے, کیونکہ آپ جہاں روزہ محشر آپ کے گناہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور جب ان لوگوں کے گناہ ان کے آگے پیش کیے جائیں گے, وہ گناہ پیش ہوں گے, اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. مطلب جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی نیکی. اس کو کہتے ہیں تماشا اللہ کا. آئے نا کسی کو مجال تو اس کا ہاتھ پکڑ لے جا کے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ایک بیچارہ پوری زندگی نیکیاں کرتے کرتے تھک گیا, اس حالت میں مر گیا, اسے ڈالا آپ نے جہنم میں. اور کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل کے حال سے نہیں. نہیں, اس کا کوئی دل سے کوئی تعلق الگ ہی نہیں ہے.
یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے صرف. کوئی عمل کے اندر بھی دیکھیں اس کی لیئرز ہیں نا. جعفر بھائی آپ کی بات میں رد نہیں کر رہا آپ کی بات کو, آپ کی بات 100% صحیح ہے. آپ فنش کر رہے ہیں. یہ کمپلیٹ کرنا تھے کیونکہ اس میں نا یہ اس کا دل ول سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو عمل بجا لاتے ہیں, بات یہ ہو رہی ہے. اب جو گناہ بجا لاتے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے نا بھائی. جو گناہ کرتے ہیں وہ ایک عمل ہے. اب سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا جعفر بھائی. بات ہی نہیں ہو رہی سرکمسٹانسز جو بھی ہو. آپ نے اپنے میدان میں ہی کام کیا ہوگا نا. اب آپ کرکٹر ہیں, آپ نے چھکے کتنے مارے, میں فٹ بال ہوں, میں نے کتنے گول کیے. اس کا گناہ سے تو تعلق نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا پلے گراؤنڈ ہے بھائی. موتی والا بھائی دیکھیں میں اس بات کو ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہے. آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہے مجھ سے. میں اس کی بات کر رہا ہوں اپنی سچویشن میں جو ہم نیکی کر رہے ہیں اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی بات ہو. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے I was just adding up to it. یہ جو عمل کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں. اب جو گناہ کر رہے ہیں ان کا جب ذکر قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ پیش کیے گئے, ان کے گناہ ان کے سامنے لایا گیا, اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا گیا, یہاں تک کہ وہ اپنے بڑے بڑے گناہ آگے کرنے لگے. مطلب he got excited نا کہ یہ میرے پاس ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے. میں ذرا پہلے کلیئر کروں نا بات کو, کیونکہ اگر آپ ایک عام آدمی کی عقل سے سوچیں گے نا تو یار یہ تو ایک بہت ہی بھدا مذاق ہے نا کہ وہ نیکیاں کرتے گئے وہ جہنم میں چلے گئے, یہ گناہ کر کے گئے, اللہ نے ایک تماشا شروع کیا, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا گیا. دیکھو بھائی آپ میں عقل نہیں ہے. انصاف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ اگر غلط ہے, آپ کا کوئی عمل قبول نہیں, اور ایک با عقیدہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے اللہ اسے جہنم نہیں جانے دے گا. کمال کی بات ہے. آپ کو سمجھو ادھر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہو رہا, عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ایسے ہے عمر موتی والا بھائی کہ جیسے ابھی میں نے نا, آپ آ گئے ادھر لنڈن سے لاہور آ گئے اور ہم نے یہاں سے پنڈی جانا ہے, تو ایک بات بتائیں, ہم چلنا شروع کر دیں گے یا پہلے ڈائریکشن طے کریں گے؟ گاڑی ہے ہمارے, مجھے نہیں پتا کہ راستہ کیا ہے, تو ہم پتا کریں گے بھائی, میپ نکالیں گے, لوگوں سے پتا کریں گے کہ کیا کون سا پاتھ وے ہم کون سا پاتھ وے ہم چوز کریں, پھر ہم ٹریول کریں گے نا بھائی. تو اس کا یہ مطلب ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا پاتھ وے ہے, ٹوورڈز دا منزل جاتا ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا پاتھ وے ہے, ٹوورڈز دا منزل جاتا ہے, اور جو ہم چلے ہیں یا ڈرائیو کیا ہے وہ ہے عمل. مطلب اگر ہم لاہور کے گھر سے نکلتے ہیں اور غلط ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں تو ہم اپنی منزل سے یا پاتھ وے سے دور نہیں, ہم اپنے گھر سے بھی دور ہو گئے. بالکل. اور ساری ایفرٹ بھی بیکار. ایفرٹ کی ساتھ ساتھ آپ بدترین جو نیکی کر رہے ہیں, جیسے ایک حدیث ہے, میں نہیں کہتا وہ صحیح ہے غلط ہے, میں نے تصدیق سنی ہے کہ وہ صحیح ہے, کہ آپ زنا کر رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ, ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ زنا کریں یا نماز پڑھیں, اللہ بڑا بے پرواہ ہے. مطلب یہ ہے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون سا کیا کر رہا ہے. اللہ اس کا عقیدہ دیکھتا ہے, چاہے وہ اس کا جو عمل ہے نا, اس کا جو عمل ہے وہ اس کے کام نہیں آتا اس طرح سے. اور پتہ ہے میں اس کو اینڈ کروں پراپر نوٹ پہ کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ یہ کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, وہ دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے, اور پھر کہتا ہے مگر وہ مومن ہو. مگر وہ مومن ہو, مطلب یہ ایسے ہے کہ میں نے شاید موتی والا بھائی سے پہلے بھی کہا تھا کہ یار آپ ایک کام پیسے بیچتے ہیں, کہتے ہیں یار فلیٹ لے لو, میں نے آپ کے لیے فلیٹ لے لیا, میں نے قالین لگایا جی, فرنیچر لگایا, بھائی فلیٹ تھا تو نے یہ سب کیا نا. بالکل صحیح بات ہے. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا ہم آپ کو جنت میں کیا کیا دیں گے, وہ اللہ ان سے بات کر رہے جن کی جنت پہلے سے ہے. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو جن کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, جو بالکل گمراہ ہے, وہ اللہ ان کی بات کر رہا ہے, مومنین کی, ان کو لالچ دے رہا ہے کہ دیکھو تم نیکی کرو تو تمہیں میں جنت سے, سمجھے, جنت سے جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا. مطلب وہ جو تاکید کر رہے ہیں نا وہ مومنین کو کر رہا ہے کہ تم نے بلند ترین مرتبے تک پہنچنا ہے.
ٹھیک ہے نا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, وہ عام لوگوں کی تو بات ہے ایمان لاؤ نیک عمل کرو. پہلے بات ہو رہی ہے ایمان لانے کی. آپ ایمان نہ لائیں. ابھی ہمارے شیعہ سنی کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ, اعمال کیے جاؤ, اعمال کیے جاؤ, اعمال. پتہ نہیں, آپ یہاں پہ پتہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا ان کا دھندا ہی صرف یہ ہے. اور اب اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ ان کے عقائد غلط ہے, دوسرا یہ نیکیاں ان کے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گی, کیونکہ ان نیکیوں میں تکبر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ حق کو چھوڑ دیں گے. یہاں آ گئی نا نیت کی بات, نا یہاں آ گئی نا نیت کی بات, کہ وہ تکبر جو نیت ہے, تکبر کا جو زمرہ لیئر آ رہی ہے نا بیچ میں, یہاں یہی تو پرابلم ہے. اس میں ایگری پتہ کیوں نہیں کر رہا تکبر پہ, کیونکہ تکبر آ رہا ہے بعد میں. تکبر لیئرز ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ trying to explain, بٹ آپ کی بات صحیح ہے. میں اپنے آٹزم کے حساب سے سمجھ رہا ہوں دوست. ہاں دیکھیں, میں یہاں پہ انٹرٹین نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیز بہت ہے. میں کہ دیکھیں, اگر میں جڑ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے تنا حق نہیں ہے, میں کہتا ہوں تنا حق ہے, لیکن بات ہو رہی ہے کہ درخت شروع کہاں سے. کر لوں گا نا کہ آپ کی بات صحیح ہے, تو اس کا مطلب میں قبول کرتا ہوں کہ جڑ سے زیادہ تنا جو ہے نا اہم ہے. یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا, یہ ہمیں روکتی ہیں صحیح عقیدوں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کا حکم کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو, اس کو ہم نے الٹا کر دیا کہ نیک عمل کیے جاؤ, ایمان کو دیکھا جائے گا. ایمان کو صحیح کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے. دیکھا جائے گا ایمان کو, اللہ معاف کر دے گا, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اور ہم نے اتنی ساری روزے رکھے, نمازیں پڑھی, حج کیے, زکوٰۃ دی, ٹھیک ہے نا, ہم نے مرجے کو خمس بھی دیا, ٹھیک ہے نا, کتنی محنت کی بھائی, یتیموں کو ہم نے پالا, پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن بات وہی ہے کہ اگر عقائد غلط ہیں تو یہ انصاف بنتا ہی نہیں کہ ان کی نیکیوں کا ان کو ٹکے کا بھی اجر ملے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی ہم نے صرف 20 کلومیٹر ایک راستے پہ پہنچنا ہے اور میں 4000 کلومیٹر غلط ڈائریکشن میں چل گیا, اب میں اس پہ اتراؤں کہ دیکھو تو میں تو 4000 کلومیٹر چلاؤں, اور بھائی میں دوسرے ملک پہنچ گیا چلتے چلتے. صحیح بات ہے, صحیح بات. یہ کوئی تم نے تیر نہیں مارا ہے, تم نے نقصان کیا ہے. کیونکہ پہلے تم نے ڈائریکٹ, بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں, قبلہ رخ کھڑے ہو تو پہلے نماز شروع کرتے ہیں, بعد میں قبلہ رخ ہو جائیں گے. یہ کسی نے بولا؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یار پہلے آپ کیوں قبلہ رخ پہلے ہوتے ہو, نماز شروع ہی نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ قبلہ رخ نہیں ہوتے. مولوی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ یار چلو پہلی رکعت میں کدھر بھی اینگل میں کھڑے ہو جاؤ, بعد میں پھر جانا کعبے کی طرف. نماز ہی نہیں ہوگی. تو بھائی جب یہ نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت اچھی بات, ویری نائس. ہماری اپنی نیکیاں ہم میں تکبر پیدا کرتی ہیں اور پھر ہم حق. صحیح کہہ رہے ہو, صحیح کہہ رہے ہو, بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہو, بالکل 100. اور بہت اچھا سمجھایا جعفر بھائی, تھینک یو, سیریسلی بہت بہت خوبصورت سمجھایا, بہت صحیح بات. میں عاصم بھائی کی محبت میں نے عاصم بھائی جو ہے نا وہ بڑی معرفت رکھتے ہیں نا, تو آپ کو آپ بہت ہمارے عاصم بھائی جو ہے نا, یہ ان کے مجھے جو ہے نا, یہ مجھے مومن کی معرفت بڑی پسند, ان کے پسند ہے. میں نے کہا یار بہت خوبصورت آدمی ہے عاصم بھائی, ماشاءاللہ, واقعی جزاک اللہ, آپ کی مہربانی, آپ کی میرا اپنا دیکھیں, مجھے صحیح غلط کا نہیں پتا. جو میں نے احادیث, قرآن اور جو میں نے جتنے معاملات اور لوگوں کی باتیں جو میں نے سنی, میں اسی نتیجے میں ہی پہنچا ہوں, میں اور کہیں نہیں پہنچ پایا. آج بھی جو لوگ اللہ یاری کی بات سنتے ہیں, شیعہ سنتے ہیں, سنی, وہ غور کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, سوچتے ہیں, بعد میں کیا سوچتے ہیں, ہم نے بڑی نیکیاں کی ہے, اگر ہم کچھ گمراہ بھی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اگر ہم نے تقلید کی ہے, اگر ہم نے تقلید کی ہے, اگر ہم مرضی کے پیچھے چلیں, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ہماری نیت بری تو نیت نہیں تھی نا. صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہو, ایسا ہی ہے. اللہ معاف کرے, ہماری نیکیاں ہمیں جہنم لے کے جائیں گی, یہ میرا عقیدہ ہے. اب تک تو یہی ہے بھائی, اب تک ایسا ہی ہے. میں نے بڑی بہت محنت کی ہے کہ آخر مجھے وہ جڑ تلاش کر لوں نا میں, کہ لوگ کیوں حق کی طرف نہیں آتے, وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں آتے.
میرے ایک عزیز تھے دوست، ابھی بھی ہیں، بات نہیں، بہت مشہور پرسنالٹی ہے، نام لوگوں تو آپ لوگ پہچان جائیں گے اس لیے نام نہیں لے سکتا. تو وہ جو ہے وہ آپ یقین کریں دنیا میں سب سے مطلب گریٹسٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہیومن بینگ، ٹھیک ہے نا، دیوبند سے ان کا تعلق تھا. اور جنید جمشید صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، میرے بھی بڑے دوست ہیں، وہ تو زندہ ہے، جنید صاحب تو گزر گئے. تو آپ یقین کریں کہ میں اتنا جیلس ہوتا ہوں نا ان سے. میں دن میں اس کو، ایک دیوبندی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اور اہل بیت سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے اتنی جیلسی فیل کرتا ہوں نا، میں کسی سے، میں اللہ علی صاحب سے کبھی جیلس نہیں ہوا. میں اس بندے سے ہمیشہ جیلس رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ وہ اتنا پیارا انسان ہے. کاش میں اتنا اچھا انسان ہوتا. اور پھر میں اسی شخص پہ افسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ اس بالکل آیت کے موافق لگتا ہے وہ شخص، کیونکہ وہ سارا دن نیکی کرتا ہے نا، کہ یہ دنیا میں نیکیاں کرتے کرتے تھک جائے گا اور یہ مر جائے گا. اور آپ یقین کریں اس کو اہل بیت سے اتنی محبت ہے، مگر کیونکہ وہ اپنی نیکیوں میں مصروف ہے اس نے اہل بیت کے حق کو چھوڑ دیا. اتنا ذہین بھی کہ اگر وہ 3 دن تحقیق کرے گا نا تو وہ اللہ علی تک پہنچ جائے گا، 3 دن میں پہنچ جائے گا. وہ اتنا ذہین بھی ہے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں اس کو اللہ نہیں، اس کو شیطان نے اتنا پیسہ دیا ہے نا. آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے نیکی کے بعد جو آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے نا وہ مال ہے. آپ بلینئر ہو جاؤ، بزنسز آپ کے دنیا بھر میں پھیل جائیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی تو ویسے ہی کوئی اوقات نہیں ہوتی. آپ کے پاس اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے ذرا وقت دے دو، اس نے آگے سے کہا مجھے تو اب قبر میں ہی سکون ملے گا. اب اس کو کون بتائے کہ قبر میں کوئی سکون نہیں. خیر قبر میں سکون مل بھی سکتا ہے کیونکہ عالم برزخ کے معاملات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو آپ نے دنیا میں معاملات کیے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ بیت السلام نے فرمایا بھی ہے کہ جی میں اپنے شیعوں کے متعلق بہت ہم لوگ کنسرن ہیں کہ ان کی برزخ یہ کیسے جھیلیں گے، کیونکہ آپ نے جو دنیا روزہ محشر تو وہ آپ کو بچا لیں گے شفاعت کے ذریعے نا، ماشاءاللہ بے شک، لیکن برزخ کے اندر جو ہے نا جو معاملات آپ نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیے نا وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ بہت بڑی خطرناک سچویشن ہے. اور یہ ایسی گمراہی جو شیطان نے لگائی ہے نا، ایسی کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ نیکی کرو. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ شیطان چاہتا ہے آپ نیکی کرو مگر حق پہ نہ ہو، نیکی کرتے رہو، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نیکی کرو، دبا کے نیکی کرو، سارا دن نیکی کرو، ٹھیک ہے. آپ ولایت علی پہ مکمل آ کے نیکی کر کے دکھائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ آپ میں مشکل پیدا ہو جائے گی، اٹیک پڑ جاتا ہے. ہوئے بھائی 100 لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو نیکی نہیں کرنے دیں گے بھائی.